اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام وان کنتم من قبلہ لمن الضالین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب حج کا بیان جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس فضل سے مراد تجارت میں اضافہ کرنا جو ہے وہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حج میں تجارت کرنا، کرائے پر سواری لے جانا جائز ہے، اس سے حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرط یہ کہ حج کے ارکان ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کا اجرت لینا، مسجد کی خدمت کرنے والے کا خدمت کی وجہ سے اجرت لینا نماز کو خراب نہیں کرتا، کیونکہ جو امام کو یا خادم کو اجرت دی جاتی ہے وہ نماز کے حساب سے نہیں دی جاتی، بلکہ اس میں عقیدہ اور ذہن یہ ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے، کہ یہ ہمارے لیے وقت نکالتا ہے، تو جو وقت ہمیں دیتا ہے ہم اس وقت کی اس کو اجرت دیتے ہیں، کیونکہ نماز کی، قرآن کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نہ ہی کوئی اجرت دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی میں اس کی طاقت ہے۔ یہ اتنا بابرکت اور پاکیزہ دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ حج کے دنوں میں کاروبار کرنا، دکانیں، بازار وغیرہ لگانا سب جائز ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جواب میں حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم حدیث مبارکہ کا کہ رزق حلال کمانا اللہ کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ تو اب ایک بندہ رزق حلال کما رہا ہے، بظاہر تو وہ دنیا داری کے کام میں لگا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے پیارے محبوب کی نظر میں وہ عبادت کر رہا ہے۔ جب بندہ 5 وقتہ نماز ادا کرے، حقوق اللہ کو پورا کرنے کے بعد عبادت کی طرف جاتا ہے، کاروبار کی طرف، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم من عرفات، تو جب تم میدان عرفات سے پلٹو، تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حج کے دنوں میں عرفات میں جانا فرض ہے، کیونکہ عرفات سے لوٹنا تبھی ہوگا جب بندہ وہاں پر پہنچے گا۔ تو دوسرے یہ کہ امیر اور فقیر حج کے ارکان ادا کرنے میں سب برابر ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ تھا کہ امیر لوگ جو تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، اور غریب لوگ جو تھے وہ میدان عرفات میں چلے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا، امیر غریب کا فرق جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی بندہ زیادہ پسندیدہ ہے جو زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہوگا۔ تو میدان عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عرفات عرف سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پہچاننا اور اعتراف اور اقرار کرنا۔ تو اس میدان کو میدان عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کی ملاقات ہوئی تھی۔ جب آسمان سے نیچے آ گئے تو علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، کوئی کسی شہر میں تھا، کوئی کسی میں، تو پھر یہ ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر آ کر ملے تھے۔ تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا،
تو اس وجہ سے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ اور اسی جگہ پر حاجی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو پہچانتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، تو پہچان کر اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا اس جگہ کو اس لیے عرفات اور اس دن کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ حج کے دنوں میں مزدلفہ میں قیام کرنا واجب ہے، اور مشعر حرام یہ ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس ٹھہرنا افضل ہے، اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ رب نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، ذکر کرو اللہ کا۔ تو یہ نہیں کہ وہاں صرف جا کر ٹھہر جائے، بلکہ وہاں ٹھہرے اور اللہ کا ذکر بھی کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض مقامات پر وہ دعائیں پڑھی جائیں اور وہ ذکر کیے جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں پڑھی اور ذکر کیے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوں، کہ رب نے اسی کی ہدایت فرمائی ہے، تاکہ ذکر کے اثر کے ساتھ زبان کی تاثیر بھی جمع ہو جائے، تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو جب بندہ حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی دعاؤں والا کتابچہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، اس میں ساری ہر جگہ کی ہر وقت کی دعائیں جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو بندہ پڑھا لکھا ہے وہ ساتھ رکھے، اور جس مقام پر وہ دعا جو پڑھی جانی ہو وہ وہاں سے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، تو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے تھے۔ وہ کیا تھا کہ تم عقائد، اعمال، عبادات اور معاملات سب باتوں میں غلطی پر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے تمہاری بگڑی بن گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکریہ